اور استقامت اسی کو کہتے ہیں کہ گناہوں سے بچتا رہے اور نیک اعمال میں، نیک ماحول میں جڑتا رہے بس۔ تو فرشتے آتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں لا تخافوا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، اور فرشتے کہتے ہیں بس اب جنت تیرے لیے تیار ہے، یہ جنت دیکھ لے، تجھے اس جنت میں جانا ہوگا۔ وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتے کیا، نحن اولیاؤکم، ہم تیرے ساتھی ہیں۔ چونکہ دنیا میں یہ اللہ کا دوست تھا۔ اللہ کس کے دوست ہیں؟ ان اولیاؤہ الا المتقون، متقی آدمی جو گناہوں سے بچے وہ اللہ کا دوست ہے۔ واللہ ولی المتقین، نیکیوں کا کرنے والا اور گناہوں سے بچنے والا، یہ اللہ کا دوست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو میرا دوست تھا دنیا میں، اب ہم تیرے دوست ہیں، اب ہم تیرے ساتھ، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اور یہ جنت ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ ساری زندگی گناہوں سے بچا، نفس کو قابو کیا، نفس کو، یہ اعمال نفس نہیں کرنے دیتا۔ ذکر کا وقت آتا ہے تو نفس بہانے بناتا ہے اور اپنے سارے تقاضے پورے کرے گا، مگر ذکر کے عمل میں پیچھے کر دے گا۔ دعوت کا تقاضا آئے گا تو یہ دعوت کے تقاضے کو پیچھے کرا دے گا۔ گشت کا دن ہوگا تو یہ نفس جو ہے اس وقت کوئی تقاضا پیدا کر دے گا کہ بھئی اس کام میں لگ جاؤ اور آج گشت نہ کرو۔ شب جمعہ کا تقاضا آئے گا تو یہ نفس جو ہے کہے گا کہ آج یہ کام ہے، اگلے شب جمعہ میں چلے جانا۔ تو جو اپنے نفس کو روکتا رہا، نفس کو قابو کیا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس طرح تو نے دنیا میں نفس کو روکا اور نفس کی نہیں مانی، آج جو تیرا نفس چاہے گا وہ تجھے ملے گا۔